بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شادی کرنے کے لیے ایسی عورت کو تلاش کرو جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بتائی گئی یہ 10 خوبیاں موجود ہوں۔ اچھی عورت کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ جھگڑا کم سے کم کرے گی اور شوہر سے تو بالکل ہی کم کرے گی، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کو پریشان کرنے والی، شوہر سے تلخ لہجہ اپنانے والی اور شوہر سے لڑائی کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ اچھی عورت کی دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت سخی ہوتی ہے، دوسروں کی ضرورت پوری کرنا اپنی ذمہ داری خیال کرتی ہے۔ تیسری نشانی یہ ہوگی کہ گھر کی تمام ذمہ داریوں کے باوجود 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرے گی، شوہر اور بچوں کو بھی نماز کی تلقین کرتی رہے گی۔ چوتھی نشانی یہ ہوگی کہ دوسرے لوگوں کی غلطیوں کی بجائے اپنی خامیوں پر نظر رکھے گی، ہر وقت دوسروں کی ٹو میں نہیں لگے رہے گی۔ پانچویں نشانی یہ ہوگی کہ شوہر کے سامنے اس کے ماں باپ کی برائی اور گلہ نہیں کرے گی، ان کے لیے دل میں نفرت نہیں پالے گی، بلکہ اپنے شوہر سے ان کی تعریف کرے گی، جس کو سن کر شوہر یقیناً خوش ہوگا۔ چھٹی نشانی یہ ہوگی کہ ہمیشہ اپنے عیبوں پر نظر رکھے گی، اگر کسی کے عیب کے بارے میں پتہ چل بھی گیا تو غیبت کرتے ہوئے کسی اور سے بیان نہیں کرے گی۔ ساتویں نشانی یہ ہوگی کہ کبھی شوہر کی دل آزاری نہیں کرے گی، اور اگر غلطی ہو گئی تو فوراً معذرت کر لے گی۔ آٹھویں نشانی یہ ہوگی کہ ہر حال میں شوہر کا ساتھ نبھائے گی، کیونکہ اچھے وقت کے تو سبھی ساتھی ہوتے ہیں، لیکن جیسی یہ کہاوت ہے کہ اولاد کا پتہ بڑھاپے میں اور بیوی کا پتہ غربت میں چلتا ہے، تو اچھی عورت غربت میں بھی اپنے شوہر کا پورا ساتھ نبھاتی ہے۔ نویں نشانی یہ ہوگی کہ خاندان کو جوڑ کر رکھنے والی ہوگی، نہ کہ خاندان کو تقسیم کرنے والی۔ سب چھوٹی بڑی باتوں کو نظر انداز کر کے خاندان کو اکٹھا رکھے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق دنیا ایک متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع صالح عورت ہے۔ تو 10ویں نشانی یہ ہوگی کہ جب اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ خواتین یاد رکھیں کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار اور مطیع ہوتی ہے، اس کے لیے پرندے ہوا میں، مچھلیاں پانی میں، فرشتے آسمانوں میں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، شادی کے لیے ایسی عورت تلاش کرو، انشاءاللہ ایسی عورت جب آپ کے گھر آئے گی تو آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ بیوی کے فرائض کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سے حقوق بھی ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اگر آپ بیوی کے حقوق پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کریں گے تب ہی آپ کا گھر جنت بنے گا۔ سب سے اہم بات، کچھ بھی ہو جائے، آسمان گر جائے، بیوی کو کبھی بھی بے عزت نہ کریں، بلکہ ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیں۔ گھر چلانا ایک نہایت مشکل اور تھکا دینے والا کام ہے، اس چیز کا احساس کیا کریں اور اس بات پر اس کی حوصلہ افزائی اور تعریف کیا کریں، آپ کی زندگی واقعی جنت بن جائے گی۔ آزمائش شرط ہے۔ اللہ کریم سب کو اپنے حقوق اور فرائض ایمانداری سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔